مکرم نے ایک صحیح پیور اسٹریم دیا کہ دیکھو میرے بعد یہاں سے جب جڑے رہو گے علی سے تب وہ خالص دین ملے گا. مثال پیش کر چکا ہوں کہ اگر کوئی لومڑی سے دین لے گا تو سمجھے گا کہ مرغیاں چرانا بھی ایک عبادت ہے. ہاں علی بن ابی طالب سے دین لوگے تو ویسا دین ہے کہ جیسے رسول اللہ سے تمہیں ملے گا. آپ کو یاد ہے تھوڑے دنوں پہلے کی بات ہے, ایک مولوی صاحب نماز پڑھا رہے تھے, ان کے کندھے پر بلی آ گئی تھی, بڑا وائرل ہوا تھا. کیا ہے مسلمان, مولانا کے کندھے پر بلی سب کو نظر آ جاتی ہے, رسول کے کندھے پر مولا نظر نہیں آتا. اتنے وائرل ماشاءاللہ, کیا کہنے, ہیومن رائٹس اور یہ سب کچھ, ماشاءاللہ کیا ہی بات ہے. مولانا کے کندھے پر بلی, وہ ہر مسلمان کو یاد ہے. نہیں, میں تو واقعی ہارمونی کی بات کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ جب بلی کا اتنا حق ہے اور اتنا احترام رکھا گیا تو جو اشرف موجودات ہے, ہاں, اس نے امیر المومنین قائد الغر المحجلین کو اپنے شانوں پر بلند کیا. کیا یہ یاد رکھنے کے قابل شے نہیں ہے؟ سبحان اللہ, پورا ہوا خدا کا ارادہ غدیر میں, مولائیوں کو مل گیا مولا غدیر میں. اترا ہوا ہے شیخ کا چہرہ غدیر میں, نقلی نے دیکھا اصلی خلیفہ غدیر میں. تو وہ جو ولایت کا اعلان تھا وہاں سے سارا دین ہے اور پیور دین ہے وہ. یہ بات ذہن میں رکھیے گا, بات کو کل انشاءاللہ یہاں سے اور آگے بڑھائیں گے. یہ ابو طالب علیہ السلام کی اولاد کا صدقہ ہے. 4 اولادیں تھی ابو طالب کی, 4 اولادیں یعنی 4 بیٹے, طالب, عقیل, جعفر, علی. اس ترتیب میں دیکھیں طالب جو تھے نا, جن سے ان کی کنیت ہے ابو طالب, ان کے لیے ملتا ہے کہ جب جنگ بدر ہوئی تو وہ مسلمانوں کے حق میں شاعری کر رہے تھے, ان کا ایک خاص حد تک مقام ہے. پھر عقیل کا ایک مقام ہے. عقیل کا مقام حضور مکرم نے فرمایا کہ مجھے عقیل سے محبت ہے 2 محبتوں کی وجہ سے. یہ حدیث میں حضور نے کہا, ایک تو یہ کہ ابو طالب کو عقیل سے بہت محبت تھی, چونکہ مجھے آج عقیل کے فرزند کا ذکر کرنا ہے شہادت کی منزل پر, تو میں تمہید بنا رہا ہوں. تو عقیل سے محبت ہے مجھے, اس لیے حضور نے فرمایا حبین, 2 محبتوں کی وجہ سے, اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ میرے چچا ابو طالب محبت کرتے تھے عقیل سے. یا علامہ مجلسی نے لکھا, یہ خود ایمان ابو طالب علیہ السلام پر دلیل ہے کہ حضور نے کہا کہ میری محبت تابع ہے ابو طالب کی محبت کے, کہ چونکہ ابو طالب عقیل سے محبت کرتے تھے لہذا میں کرتا ہوں محبت. کیونکہ جب قحط آیا تھا نا تو اس وقت لوگ ابو طالب علیہ السلام کے بچوں کو اپنے اپنے گھر لے گئے تھے, کیونکہ فقر کا زمانہ تھا. تو مولا علی کو جیسے رسول اللہ لے گئے, اس طرح سے جعفر کو کوئی لے گیا. عقیل کو کسی کو نہیں دیا تھا ابو طالب نے, عقیل کے لیے کہا تھا کہ میں پالوں گا خود. تو خاص حضرت ابو طالب کو محبت تھی عقیل سے, تو عقیل کا ایک خاص مقام ہے. حضور نے کہا کہ ایک تو محبت مجھے اس لیے ہے کہ ابو طالب کو محبت تھی, دوسرا مولا علی سے کہا کہ عقیل کا بیٹا اے علی آپ کے بیٹے کی محبت میں قتل ہوگا, اس لیے مجھے محبت ہے عقیل سے. یہ حضور مکرم نے اس وقت ارشاد فرما دیا تھا جب حضرت مسلم نے عقیل کی ولادت بھی نہیں ہوئی تھی. کہا کہ آپ کے بیٹے کی محبت میں عقیل کا بیٹا مارا جائے گا, مسلم ابن عقیل. سبحان اللہ. تو عقیل کا خاص مقام. جعفر کا ان کا ایک اور مقام ہے, جعفر طیار. یاد رکھیے گا کہ جب بھی اہل بیت علیہ السلام نے اپنا تعارف کروایا ہے نا, تو چاہے وہ کربلا میں امام حسین ہو, چاہے شام میں امام سجاد علیہ السلام ہو, کوئی خطبہ آپ دیکھ لیں جہاں اہل بیت کے تعارف کی بات ہے شروع ہوتا ہے ہم رسول اللہ کی اولاد میں, پھر مولا علی, بی بی فاطمہ, حضرت حمزہ, حضرت جعفر, حسنین کریمین, یہ ہے اہل بیت. تو وہاں امام زین العابدین نے بھی فرمایا تھا کہ الطیار, جعفر طیار ہم میں سے ہیں. جعفر طیار کا بہت عظیم الشان مقام ہے. ابو الفضل عباس علیہ السلام سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جیسے جعفر طیار کو پر عطا ہوئے ویسے ہی عباس علیہ السلام کو پر عطا ہوئے, بڑا مقام. اور پھر علی, تو یہ ابو طالب کے بیٹے. جناب میر انیس نے کہا جو عنایات الہی سے ہوا نیک ہوا چاروں میں,
جو عنایات الہی سے ہوا نیک ہوا، نام بڑھتا گیا جب ایک کے بعد ایک ہوا۔ نام بڑھتا گیا ایک کے بعد ایک۔ اللہ